اللہ تعالیٰ نے یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کیا ہے، یہ کیا فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم، کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسانیت کو مخاطب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانیت کا گلشن آباد کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی پیدا کیا، جس طرح کہ گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو مٹی سے قائم فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے پھر نسل انسانی کو چلایا۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر اس طرف میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ یہ خدا کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلقنا لکم من انفسکم، کہ اس رب نے تمہیں تمہاری ہی جنس سے پیدا کیا، من انفسکم ازواجا، تو اس نے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے، تاکہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی اور رحمت بھی پیدا فرمائی۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق کیا ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو گھروں کے حالات خراب ہوتے ہیں وہ سب سے اس کی مین وجہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی، آپس کے جھگڑے، اور پھر اس کا اثر ان کی اولادوں کے اوپر، اس کا اثر ان کے خاندانوں کے اوپر۔ اگر رشتے قریبی ہیں تو وہ ایک رشتے کی وجہ سے کئی رشتے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس رب نے تمہیں جوڑا پیدا کیا ہے، تو یہ خدا کی طرف سے جب تمہارا انتخاب ہو گیا، تب مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ خدا نے جو ہمارے درمیان رشتہ قائم کیا ہے، ہم اس رشتے کو نبھائیں، اس رشتے کے اندر پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں ہم ان کو دور کریں، اور آپس کے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور آپس کے بری صحبت اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، کیونکہ ہمارے اس بات کی وجہ سے اس کا اثر ہماری اولادوں کے اوپر منحصر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کیا، نہ صرف رشتہ قائم کیا بلکہ کیا کیا؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے صرف میاں اور بیوی کا رشتہ ہی قائم نہیں کیا بلکہ خدا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اندر محبت بھی پیدا کی اور مادہ رحمت بھی پیدا کیا ہے، مودت بھی پیدا کی ہے۔ مودت اور محبت کے بارے میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ مودت کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ مودت اس طرح ایسا جذبہ ہے کہ جس کے بغیر جینا ناممکن ہو جائے۔ مثلا مچھلی، یہ بھی ایک جانور ہے نا، وہ جب دریا کے اندر ہوتی ہے یا سمندر کے اندر ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ منٹوں میں گھنٹوں کا سفر طے کر لیتے ہیں، میلوں کا سفر طے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اور وہ تو کچھ تو اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں انہیں اپنے آگے جو ہے وہ بلیڈیں اور وہ مختلف قسم کی چیزیں لگائی ہوتی ہیں کہ کہیں کسی جہاز سے ٹکرا کر جہاز کو نہ الٹ دے۔ اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے، پانی کے اندر رہتی ہے، لیکن اس مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکالے تو وہ ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہے گی۔ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یہ جو مچھلی کا اور پانی کا آپس میں تعلق ہے، اس تعلق کو مودت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے جو میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ قائم کیا ہے، ایک تو یہ انتخاب خدا ہوتا ہے، بندوں کی کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا برکت پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا جب خداوند قدوس نے میاں اور بیوی کے اندر جب یہ رشتے کی کو جو ہے وہ ان کو اس رشتے کو قائم فرمایا ہے، تو
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر مودت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، مربت رکھی ہے، اس کے اندر مادہ رحم رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو مودت، جو محبت خدا نے تمہارے درمیان رکھی ہے، وہ کیوں رکھی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے نہیں رکھی کہ بندہ جناب گھر میں بیٹھ کے سوائے میاں بیوی کے آپس میں جھگڑنے کے اور کچھ نہ ہو، سوائے لڑائی جھگڑوں کے اور کچھ نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر کی بنیاد اچھی ہو، اولاد کی تربیت اچھی ہو، خاندان کا ماحول اچھا ہو، تو سب سے پہلے میاں اور بیوی آپس میں اس انداز سے گھر کے اندر زندگی گزاریں کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کا انداز یہ اولاد کے لیے کیا بن جائے، ایگزامپل بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ جو بھی بچہ اور جو بھی بچی پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا بچہ اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو، جو نابالغ بچہ ہو، جو بول نہیں سکتا ہو، چل نہیں سکتا ہو، آپ اس بچے سے پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے، وہ نہیں بتائے گا۔ آپ اس بچے سے پوچھیں کہ تیرا دین کیا ہے، وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کی جو بیسک پیدائش ہے وہ باحثیت مسلمان کے ہے۔ فرمایا کہ وہ چاہے وہ بچہ کسی کافر کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وَوَالِدَيْهِ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ فرمایا کہ وہ بچہ چاہے کسی کافر کے گھر میں کیوں پیدا کیوں نہ ہوا ہو، لیکن وہ جو اس کی بیسک پیدائش ہے وہ کیا ہے، وہ مسلمان کی حیثیت سے ہے۔ فرمایا جب وہ شعور کو پہنچتا ہے، اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنے والدین کو دیکھ کر اپنے دین کا تعین کرتا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا تو یہودی نہیں تھا، جب پیدا ہوا تھا تو نصرانی نہیں تھا، جب پیدا ہوا تھا تو کرسچن نہیں تھا، جب پیدا ہوا تھا تو ہندو نہیں تھا، جب پیدا ہوا تھا تو سکھ نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی شعور پکڑا، اس نے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا، اپنے ماں اور باپ کو دیکھا، ان کو دیکھ کر اس نے اپنے اخلاق کا تعین کیا، ان کو دیکھ کر اس نے اپنے دین کا تعین کیا، ان کو دیکھ کر اپنے مذہب کا تعین کیا۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ قائم کیا ہے، نہ صرف خدا نے میاں اور بیوی کے رشتے کا انتخاب نسل انسانی کے لیے کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر جذبہ محبت بھی پیدا کیا، اور یہ ایسا جذبہ محبت ہے کہ اس کی جو ہے میاں اور بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قدر کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں اور بیوی اس جذبے کا خیال نہیں رکھتے، ان اقدار کا خیال نہیں رکھتے، گھر میں لڑائی چل رہی ہے، میاں آ رہا ہے، وہ گالم گلوچ کر کے بیوی کو مخاطب کر رہا ہے، بیوی آگے سے اس کو وہ ایک سنا رہا ہے، بیوی آگے سے چار سنا رہی ہے، آپس میں یہ ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا، ان کا شور شرابہ وہ پورے خاندان اور اولاد کو اس انداز سے ڈسٹرب کر رہا ہے کہ بچے الگ پریشان ہیں، وہ بچے کیا ماحول پکڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بندہ چاہے کہ اس کے گھر کے اندر سکون ہمیشہ رہے، گھر کے اندر شیطان کا داخلہ ممنوع ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کریم کی یہ آیات میاں اور بیوی کو، شوہر اور جو ہے وہ بیوی کو، اور وائف اور ہسبینڈ کو، جب قرآن کریم اور احادیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے اپنے گھر کے اندر رہیں کہ آپ کے نیگیٹو جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی اولاد پہ نہ پڑے، آپ کا نیگیٹو رویہ وہ آپ کی اولاد کو ڈسٹرب کرے گا، میاں اور بیوی کا نیگیٹو رویہ یا ان کے خاندان کو ڈسٹرب کرے گا، میاں اور بیوی کی بد اخلاقی اولاد کو بد اخلاق بنائے گی، میاں اور بیوی کی جو ہے وہ گالم گلوچ وہ اولاد کو بد اخلاق بنائے گی، میاں اور بیوی کا جو ہے وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا یہ پورے خاندان کے اندر لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ جو ہے وہ اس کے گھر کا ماحول اچھا ہو، تو سب سے پہلے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہو،
ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر ایک غصے میں آئے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے, دوسرا غصے میں آئے, عورت غصے میں آئے تو مرد ٹھنڈا ہو جائے, صبر کرے, اور مرد غصے میں ہو تو عورت صبر کرے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ماحول خراب نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری ہمارے فقہاء محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کبھی بھی جو ہے وہ اولاد کے سامنے لڑائی نہ کرے. اولاد کے سامنے جو میاں بیوی آپس میں لڑائی کرتے ہیں, فرمایا کہ پھر ان کی زندگی کے اندر کبھی زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر حکمت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے جو نکاح کے اندر حکمت رکھی ہے, اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں, اس کے بارے میں ہمارے فقہاء اور محدثین نے لکھا کہ نکاح کے ذریعے سب سے پہلی حکمت اللہ کی کیا ہے, اللہ نے اس سے نسل انسانی کو فروغ دیا ہے. اچھا, ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی ہوگی, ماں باپ خوش اخلاق ہوں گے تو اولاد خوش اخلاق ہوگی. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو ماں کی گود ہے یہ بچے کی اور بچی کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے, سب سے پہلی درس گاہ یہ ماں کی گود ہے. تو اگر مائیں خود ہی گھر کے اندر شور شرابہ کریں, لڑائی کریں, جھگڑا کریں, ہر روز میاں اور بیوی کے بچوں کے سامنے لڑائی ہو رہی ہو, تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ اس کا ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا, الٹا ان کو نقصان ہی ملے گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام قائم کیا ہے. پھر فرمایا کہ نکاح کے ذریعہ اولاد کا حصول ہوتا ہے, اور انسان کو نیک اولاد کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں, اور بعض اوقات انسان کی اپنی تربیت کی ہوئی اولاد اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. حضور نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جیسے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب روح ہے, جان ہے, تو نماز بھی پڑھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, تسبیح بھی کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے, لیکن جب روح جسم سے نکل گئی تو اعمال کا سلسلہ بھی ختم, منقطع ہو گیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ اپنی زندگی میں 3 کام کر گیا, الا من ثلاث, وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا عمل اس سے مرنے نہیں دیتا, وہ عمل اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے, وہ عمل اس کے نیکیوں کو زندہ رکھتا ہے. اور ان میں سے پہلا کیا ہے, حضور نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ, کسی انسان نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ کیا. اور صدقہ جاریہ کے مثلا یہ مسجد بنی ہوئی ہے, اس مسجد کی خشت اول پہلی اینٹ سے لے کر آج تک جس نے اس مسجد میں ایک پینس بھی دیا ہے نا, جب تک یہ مسجد موجود ہے اس کا ثواب جاری ہے. یہ ثواب اس کو کیا کرتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. تو اس لیے جو فرمایا کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے جائے. اور دوسرا کیا ہے, او علم ينفع او ينتفع به, یا خدا نے جس کو علم کی دولت عطا فرمائی تو وہ اس علم کو آگے پھیلائے. مثلا آپ دیکھیں کہ میں نے علم اپنے اساتذہ سے حاصل کیا, انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا, یہ لڑی جا کر صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ تک جاتی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. انسان جتنا دنیا کے اندر علمی کام کرے گا, وہ دنیا سے, میرے کتنے اساتذہ ہیں جو اس وقت حیات نہیں ہیں, لیکن ان کا سکھایا ہوا علم ایک چین کی صورت میں ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے. یہ جو تفسیر میں آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے, یہ تفسیر ہے, تفسیر تبیان القرآن, یہ میرے استاد محترم نے لکھی ہوئی ہے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کی لکھی ہوئی تفسیر پر میں آج ان سے پڑھا, اور انہی کی لکھی ہوئی تفسیر کو میں لگ کر بیان کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ, اور مجھ جیسے ہزاروں ناکارہ ایسے ہیں جو ان کے سکھائے ہوئے علم کو پھیلا رہے ہیں, ان کے قبر کے اندر درجات کی بلندی کا کیا سبب ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے